الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور لاکھوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر اور علماء کرام پر. آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے فتنے کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو دنیا میں موجود مختلف فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ہر فتنے کی ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے. تو آج ہم اس مجلس میں ایک ایسے فتنے کے بارے میں جانیں گے جو آج کل ہمارے معاشرے میں وہ اس طرح گھس گیا ہے، اس طرح وہ ہمارے اعمالوں میں اور ہمارے عقیدے میں وہ پیوست ہو چکا ہے کہ ہم جان بوجھ کر بھی اس فتنے کا ارتکاب کرتے ہیں.
اس فتنے کو اسلامی اصطلاح میں غلو کہا جاتا ہے۔ غلو کا کیا معنی ہے؟ غلو کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ذو الحجہ کو جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے گئے تو مجھ کو بلا کر کہا کہ 7 کنکریاں چنے کے برابر کے سائز کی لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں۔ میں بھاگتا ہوا گیا، میں نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ نبی علیہ السلام نے وہ کنکریاں اٹھائیں اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو اس سائز کی کنکریاں تم نے لینی ہے اور یہ 7 کنکریاں تم نے جمرات کو مارنی ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا ایاکم والغلو، کہ غلو سے بچنا، غلو سے دور رہنا۔ فی الدین فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فی الدین، اور یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس اصطلاح پر چلتے ہوئے تم سے پہلی قومیں برباد ہو گئی۔ ایاکم والغلو فی الدین، اپنے دین میں غلو سے بچنا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ غلو چیز کیا ہے، اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے آخری دور میں ساری زندگی گزارنے کے بعد نبی علیہ السلام جب یہ اعلان کرتے ہیں خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور اسی موقع پر، اور نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے، یہ آپ کا حج آخری ہے، اس کے بعد آپ حج نہیں کریں گے۔ اور یہ بات مختلف روایات سے ثابت ہے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایاکم والغلو فی الدین، کہ دین میں غلو سے باز رہنا ہے، دین میں غلو نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غلو کو کیسے سمجھا جائے، غلو کہتے کس کو ہیں، یہ کون سے فتنے کا نام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس تعریف اور اس ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کسی بھی استحقاق سے زیادہ کسی کی تعریف اور مذمت کرنا، ایک آدمی کا ایک حق ہے، اس کی آپ اتنی تعریف کریں، اور ایک آدمی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کی اتنی مذمت کریں جتنا اس کا حق ہے۔ اگر آپ کسی کی تعریف میں پل باندھیں گے، کسی کی تعریف کے کلابے آسمانوں تک لے جائیں گے، آسمانوں تک ملا دیں گے، تو یہ غلو میں آ جائے گا۔ اور اگر کسی کی آپ مذمت کرتے ہیں اور اتنی آپ مذمت کرتے ہیں جتنا اس کا حق نہیں تھا، اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ بھی بات غلو میں آ جاتی ہے۔ جی سمجھ آ گئی سب کو؟ غلو کا پتہ چل گیا کہ کسی کی اتنی تعریف کرنا، اس کا درجہ اتنا نہیں تھا لیکن اس کی اتنی تعریف کر دی کہ اس کو اپنے درجے سے بڑھا دیا، اور کسی کی اتنی مذمت کی کہ اس کا جتنا درجہ تھا اس سے نیچے اس کو گرا دیا، یہ غلو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غلو کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، کتاب کے حاملین یہودیوں اور عیسائیوں، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، اپنے دین میں غلو سے بچنا، اپنے دین کو زیادہ بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، اس میں غلو نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا وہ باز رہے؟ کیا وہ اس فتنے سے دور رہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند کر دیا، ان کا رتبہ بیان کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے مقام پر اور اللہ رب العزت کے درجے پر لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، اللہ رب العزت کا یہ بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، مت کہو، یہ نہ کہو کہ اس کائنات کو چلانے والے 3 لوگ ہیں۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور اللہ رب العزت۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ اپنایا، اپنے دین میں غلو کیا، اور غلو کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ توحید سے، اپنے راسخ عقیدے سے ہٹ کر وہ شرک میں پڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ غلو کہتے کس کو ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرعونی کما اطرت النصارى، کہ مجھے اتنا بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، میری ذات میں اتنا غلو نہ کر دینا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ لا تطرعونی، جتنا میرا درجہ ہے، اگر میرے درجے سے تم بڑھا دو گے، یہ نہ ہو کہ پھر تم مجھ کو اب اللہ رب العزت کے ساتھ ملا دو، جو صفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں وہ میرے لیے تم کہنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ اس طرح تم نے نہیں کرنا، اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر یہ یہودیوں اور نصرانیوں جیسا عمل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے یہ بات بھی نبی علیہ السلام سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر تم مجھ کو کبھی بلاتے ہو تو فَقَوْلُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو اس کا بندہ کہہ کر بلاؤ کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ غلو کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلک المتنطعون، کہ جو لوگ پہلے غلو کیا کرتے تھے، جس نبی کا درجہ تھا اس سے اس کو اونچا اٹھا دیا کرتے تھے، یا کسی بھی معاملے میں وہ غلو کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکا، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہی کہ جو آدمی غلو کرے گا، اپنے دین کو بڑھائے گا، چڑھائے گا، نبی علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی صفات کا حامل بنا دے گا، تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کا اعلان ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوگا جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں غلو کب سے شروع ہوا؟ غلو نے اس دنیا میں کب سے پناہ لی؟ غلو کب ہمارے دلوں میں، انسان کے دلوں میں آیا؟
صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے، قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان لوگوں کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کہا کہ یہ تمہارے بزرگ تھے، جیسے آج ہم کرتے ہیں نا کہ فلاں آدمی ہماری قوم کا بزرگ ہے، تو شیطان بھی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے بزرگ تھے، ان کی تصویریں بناؤ اور ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لٹکا دو، اپنی دکانوں میں لٹکا دو، یہ نہ ہو کہ تم ان کو بھول جاؤ، یہ تمہارے بزرگ ہیں، تم نے ان کو بھولنا نہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا، تصویریں بنائی، تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لٹکا دی، اور جب وہ نسل فوت ہو گئی، اس سے اگلی نسل، ان کے بچے جب آئے تو ان کے پاس پھر شیطان آیا اور آ کر کہا کہ ان کے اب مجسمے بناؤ، مجسمے، یہ تصویریں جو ہیں اس سے ایک اگلا قدم اٹھاؤ، مجسمے۔ تو پھر ان کی قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مجسمے بنائے اور ان مجسموں کو چوکوں چوراہوں پر، بازاروں میں، دکانوں پر بیچا، رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد تیسری نسل آئی اور شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان کی اب پوجا کرو، ان کی پوجا پاٹ کرو، ان سے مانگو، کیونکہ تم گنہگار ہو، اگر تم ان سے اپنی حاجت کرو گے، ان سے کچھ مانگو گے تو یہ اپنے اللہ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے اور آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ تو آپ نے پہلے سمجھ لیا ہے کہ غلو کس کو کہتے ہیں، کہ کسی کا حق سے زیادہ تعریف کرنی، کسی کی حق سے زیادہ تعریف کرنی یا اس کی مذمت کرنی، یہ غلو میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تصویریں بنائی، مجسمے بنائے، پھر اس سے امیدیں لگائیں، تو یہ سارا کام شیطان نے آ کر ان میں ڈالا تھا۔ تو یہ دنیا میں وہ پہلا غلو تھا، پہلا غلو یہیں سے شروع ہوا تھا، تو آج تک یہ غلو چلتا آ رہا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اللہ رب العزت سے ہٹ کر اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو جب یہ آیت نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، حضرت حاتم بن عدی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے، وہ اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس آیت میں تو ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ان کے علماء کے کہنے پر وہ لوگ ایک چیز کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور ان کے کہنے پر چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ حضرت عدی بن حاتم فرمانے لگے کہ یہ تو بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ یہی مسئلہ ہے کہ شارع اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت نے دین کو اتارا ہے۔ جو بات اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور جو بات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ تورات میں بتائی تھی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدل دیا اور اپنے علماء کی پیروی میں لگ گئے، اور اپنے علماء کو رب کا جو ہے انہوں نے اہمیت دی، رب کا درجہ دیتے ہوئے ان کی بات کو ہی اتھینٹک سمجھا اور انہی کی بات کو آخر سمجھا۔ تو یہ غلو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غلو کے اسباب کیا ہیں؟ غلو انسان کرتا کیسے ہے؟ غلو کے راستے پر قومیں کیسی آتی ہیں؟ ان میں 3 کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جہالت ہے۔ انسان جاہل ہو، انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ غلو کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا چلوں کہ بسا اوقات انسان شریعت کی بتائی ہوئی بات کی
بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلو کا شکار ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سختی نہیں چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے نرمی چاہتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اس دین میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے اس دین کو انسان کی طبیعت کے مطابق بنایا ہے، اور انسان پر یہ بار نہیں رکھا ہے کہ وہ اس بار کو اٹھا نہ سکے. اب ایک آدمی نے یہ آیت پڑھ تو لی، سن تو لی، لیکن وہ اس کی فہم اور اس کی جو ادراک علت ہے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے. اور اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ ایک آدمی مسلسل نماز پڑھتا ہے، مسلسل روزہ رکھتا ہے، اور خود تو بہت زیادہ تنگ دست ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد وہ پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں صدقہ نہ کرتا، کاش یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو میں اپنی یہ ضرورت کو پورا کر لیتا. تو میرے بھائیوں، ایک جہالت یہ بھی ہے کہ علم تو ہوتا ہے، نصوص کا پتہ تو ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا پتہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی فہم اس کو نہیں ہوتی. وہ سمجھتا نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کس انداز میں یہ بات کی ہے، شریعت یہاں سے کیا مراد لینا چاہتی ہے. اور اسی طرح ایک انسان کی جہالت حد سے تجاوز کرنا بھی ہے. جب اس کو معاملے کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ حد سے تجاوز کرتا ہے. جب وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کہی ہوئی بات نبی علیہ السلام کی واجب ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ مندوب ہے، یا اس کا کرنا لازم ہے، اس کے بنا گزارا نہیں ہے، جب وہ ان احکام کو وہ سمجھ نہیں پاتا تو وہ جہالت کا شکار ہو کے غلو میں پڑ جاتا ہے. جیسے نماز میں سر ننگا رکھ کے نماز پڑھنا، ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی. بعض بھائی تو اتنی اس میں سختی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، اور ٹوپی کے بنا وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو یہ غلو ہے. ایک بات کو نبی علیہ السلام نے اجازت کے ساتھ اباح کیا ہے کہ اگر آپ سر کو ڈھانپ لیتے ہیں تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر آپ سر کو نہیں ڈھانپتے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ جہالت اس کی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنا سر نہیں ڈھانپوں گا تو میری نماز نہیں. اور ایک جہالت انسان غلوم میں تب پڑتا ہے جب وہ ایک مسئلے میں، ایک معاملے میں ساری نصوص کو اکٹھا نہیں کرتا، صرف ایک نص کو لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد وہ اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے، ذہن بنانے کے بعد وہ پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. یہ بھی انسان کے غلو کا سبب بنتا ہے. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے صدقے کے مال پر مأمور فرمایا اور کہا کہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو جاگتا رہا کہ کوئی یہاں سے آ کر چوری نہ کر جائے، لیکن ایک آدمی آیا، اس نے بوری میں کچھ سامان لیا، اور جب نکلنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں یہ چرانے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں تم کو صبح نبی علیہ السلام پر پیش کروں گا. تو وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ رات تیری قیدی کا کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا، یہ ماجرا اس طرح ہوا. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ پھر دوبارہ آئے گا. حضرت ابو ہریرہ چلے گئے. دوسری رات آئی تو وہ پھر بندہ آیا، چوری کرنے لگا.
حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر وہ لگا منتیں سماجتیں کرنے، کہنے لگا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ سے چوری نہیں کروں گا. تو پھر چھوڑ دیا. صبح گئے، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ بتا تیرے قیدی کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو بہت منتیں سماجتیں کر رہا تھا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا پھر وہ دوبارہ آئے. تیسری رات آ گئی، صحابی پہرا دے رہے ہیں، وہ پھر آ جاتا ہے. تو نبی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو کہا کہ آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں تجھ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا، ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ اگر تو پڑھ کے اپنے مال پہ پھونک دے، اگر تو پڑھ کے اپنے گھر میں چلا جا تو تیرے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ چوری چکاری نہیں ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ دیتے ہو تو آیت الکرسی کی برکت سے تمہارا مال چوری نہیں ہوگی. تیسرے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ وہ تو منتیں سماجتیں کرنے لگا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو تو پھر تم نقصان سے بچ جاؤ گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ شیطان تھا، وہ مردود تھا، لیکن جو بات اس نے کی تھی وہ صحیح تھی. ابھی یہ آپ نے بہت لمبی حدیث سنی ہے. اب ایک آدمی اس حدیث کو سنتا ہے اور وہ اس حدیث سے اخذ کرتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو نبی علیہ السلام پہلے ہی پوچھ لیتے تھے کہ بتا تیرے قیدی کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو وہ یہاں سے یہ اخذ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تھے. ایک بات کو نبی علیہ السلام پہلے سے جان لیتے تھے. اب اس نے ایک نص سنی، اپنے ذہن میں اس کو بٹھایا، اس معاملے پر وہ پختہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ نمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، ان زمانوں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں جو لوگ بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق غیب کا علم نہیں جانتی ہے، غیب کا علم اس کے پاس نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں وما يشعرون ایان یبعثون، یہ تو لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ کہاں سے اٹھائے جائیں. تو جب ایک آدمی نے ایک نص سنی، ایک معاملے کے بارے میں صرف ایک حدیث یا ایک قرآن پاک کی آیت سنی اور اپنے آپ اپنا ذہن بنا لیا اور اس ذہن میں غلو کیا اور یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا علم نہیں جانتا. اور غیب کے علم کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسا علم جو کسی اور کے پاس نہ ہو، ایسا علم جو کسی کو پتا نہ ہو. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے وہ علم دیا تھا تو وہ غیب کا علم تو نہ ہوا. غیب کا علم تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو پتا نہ ہو اور جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، صرف اسی کو پتا. اللہ رب العزت کی ہستی قدیم ہے، شروع سے ہے. اللہ رب العزت کا علم بھی شروع سے ہے. اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے وہ غیب کا علم ہے اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ہستی کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں. اور اگر اس میں غلو کر لیا جائے، صرف اسی آیت کو لے کر اس میں غلو کیا جائے، اس میں تعریف کی جائے اور تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے علم کے مطابق جو اللہ رب العزت کے پاس علم ہے وہاں تک نبی علیہ السلام کو لے جایا جائے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت خاص ہے کیا یہ خاص رہے گی؟
یہ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص تم لوگوں کو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ یہ شخص اللہ رب العزت پر جھوٹ بول رہا ہے۔ بیسیوں روایات ایسی ہیں، بیسیوں احادیث ایسی ہیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مجھے علم نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید بھی اس چیز کا اعلان کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی تو اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی۔ اور اسی طرح ایک قسم کی جہالت یہ ہے کہ ایک پہلو کو انسان دیکھتا ہے اور دوسرے پہلو کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بھائیوں کو تبلیغ کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دین کی دعوت پہنچائیں، لیکن وہ صحیح علم نہیں رکھتے، راسخ العقیدہ نہیں ہوتے، اپنے علم کی پختگی نہیں ہوتی۔ علماء کرام اور فقہائے عظام کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن توحید کی، عقیدے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں، عقیدے کی حفاظت نہیں کرتے۔ ان کی تعظیم کرتے ہوئے کلامیں ملا دی جاتی ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہوئے پلیں باندھی جاتی ہیں، لیکن توحید، عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک انسان کی جہالت کا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غلو میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء جو ہیں وہ کیسی نعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسی نعت کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ نعت تو سنی ہوگی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اے شاہ مدینہ اے شاہ مدینہ۔ تو میرے بھائیوں یہ بتائیں کیا سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے والی ہیں؟ اللہ رب العزت سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ، کہ ان شعراء کی نعتیں پڑھنے سے جو لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں، الغاوون، یہ غلو کرنے والے لوگ ہیں جن کی طبیعت میں غلو ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی غلو میں پڑ جائیں، اس معاملے میں ہم غلو اختیار کر لیں۔ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ تو جب یہ غلو آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ شعراء تو ہوتے اس لیے ہیں کہ ان کی پیروی وہ لوگ کریں جو غلو کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غلو کا دوسرا بڑا سبب انسان کی خواہشات ہیں۔ خواہشات نفس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غلو میں پڑ جائے۔ انسان کی عقل دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتی ہے، انسان کا ذہن ایک دین کے معاملے کو نہیں مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا درجہ اور اونچا ہونا چاہیے، اگر میں اس کا درجہ اور اونچا رکھوں گا تو یہ پھر اس میں جو ہے اس کا حق ادا ہوگا۔ تو جب انسان اپنی نفس پرستی میں پڑ جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کی بات کو سنتا ہے، اپنے عقل پر زور دیتا ہے اور اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، تو جب وہ پھر جا کر غلو میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں تو اپنے نبی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ تو جب انسان اپنے ذہن پر زور دیتا ہے، اپنی عقل کو، دین کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر وہ غلو میں پڑ جاتا ہے، اور غلو میں پڑنے کے بعد پھر وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا سبب غیر معتبر اور جھوٹی احادیث پر اعتماد کرنا ہے۔ بہت ساری حدیثیں گھڑی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا کی مثال لیجئے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن فی الارض مثلہن، کہ اللہ رب العزت نے ان زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے
اس کائنات کی اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم لوگ جان لو، تم لوگ سمجھ لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں خطاب فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کا مقصد یہی ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم اس بات کو اپنے ذہنوں میں راسخ کر سکو، اس بات کو سمجھ سکو کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں کائنات بنا سکتا ہوں، میں مخلوق بنا سکتا ہوں، میں چرند پرند بنا سکتا ہوں، میں ان پہاڑوں کو کھڑا کر سکتا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان یہ جان لے کہ میں ہر چیز کو بنا سکتا ہوں، وہ میری مٹھی میں ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، تسبیح کے لیے، اپنی تمحید کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں کس کی تمحید کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ہمیں تمحید کرنی چاہیے۔ اور ایک جھوٹی حدیث اس کے بارے میں لائی گئی، حدیث ایسے ہے، لولا کا، کسی جھوٹے راوی نے یہ بات کہی، لولا کا، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، تو میں یہ افلاک نہ بناتا۔ اللہ رب العزت کی یہ حدیث اس نے کوٹ کر کے لوگوں میں پھیلا دی، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین و آسمانوں کو نہ بناتا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، ہر چیز میری قبضہ قدرت میں ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کو میں نے قائم کیا ہے، اور میں نے اس میں مخلوق کو بنایا ہے۔ لیکن حدیث گھڑنے والا کیا کہتا ہے؟ لولاکا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو میں نہ بناتا۔ تو جب ایک جھوٹی حدیث سنی، غلوم میں آ گیا کہ واقعتاً دیکھیں نبی علیہ السلام کی فضیلت، عظمت سارے انسانوں سے زیادہ ہے۔ تِلْكَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے سارے انبیاء پر، سارے رسول پر، ساری کائنات کے لوگوں پر۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی اس آیت کے خلاف کوئی حدیث گھڑ لی جائے تو مجھے بتائیے، تو انسان غلوم میں نہیں پڑے گا؟ غلوم میں انسان پڑ جائے گا۔ اور اس کی دوسری مثال لیجئے کہ جھوٹی حدیث پر اعتماد کرنا، جھوٹی حدیث کو اپنا مسلک، مذہب بنانا، اس پر ایمان لے کر آنا انسان کو غلو کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اسی کو تلاوت کر رہے ہیں، وہی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتانی تھی، نبی علیہ السلام پہلے سے وہ اس کو تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک میں نے وحی تو آپ پر نہیں کی ہے، لیکن آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا ہے پردہ اٹھا کر جب وحی کی جاتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ذرا سنیے، ذرا سوچیے۔ حضرت جبرائیل واپس جاتے ہیں، یہ جھوٹی روایت ہے۔ جو لوگ اس پر اعتقاد کرتے ہیں، اس کو اپنا عقیدہ اور مسلک بنا لیتے ہیں، وہ غلوم میں پڑھ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل گئے، اوپر جا کر دیکھا وحی ہو رہی تھی، پردہ ہٹا کر دیکھا تو نبی علیہ السلام آگے موجود اور وہ وحی کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل؟
منکا و الیکا یا محمد، کہ اے محمد آپ کی طرف سے وحی لے کر آپ ہی کی طرف. اب یہ حدیث، اور جس بندے نے یہ بات سنی منکا و الیکا، آپ کی طرف سے میں لیتا ہوں اور آپ کو ہی سنا دیتا ہوں، تو جب یہ آدمی سنتا ہے اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے تو وہ غلو میں پڑ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی میں بھی وہ غلو کرتا ہے، دین اسلام میں بھی وہ غلو کرتا ہے. اور مجھے بتاؤ، اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ وہ تو یہی کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ محمد اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے قرآن مجید کو. وہ یہی بات کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اپنی طرف سے لکھتے ہیں. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جو ایک عیسائی تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں وہ وہی لکھا کرتا تھا. بعد میں وہ مسلمان ہوا، پھر پلٹ گیا اور جا کر لوگوں کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے دین کے بارے میں، لکھنا وہ نہیں جانتے، جو میں کہتا ہوں وہی لکھ لیا کرتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں. اور جب اس کو دفنایا گیا، قبر نے اس کو قبول نہ کیا، مٹی نے اس کو باہر پھینک دیا. یہ واقعہ تو تفاسیر میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. تو مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سے یہ قرآن کو گھڑتے ہیں، خود سے یہ لکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص ایک نص کو سنتا ہے، ایک گھڑی ہوئی نص کو سنتا ہے، جھوٹی روایت کو سنتا ہے، تو پھر وہ اپنا عقیدہ اور ذہن بنا لیتا ہے. وہ اپنا عقیدہ اور ذہن اور اپنا مسلک اسی پہ قائم کر لیتا ہے. پھر وہ غلو کرتا جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو بڑھاتا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو غلو سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ انسان غلو سے کیسے بچے، انسان غلو سے کیسے دور ہو، یہ فتنے سے انسان اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی قسم کی کوئی غلو والی حدیث جس بارے میں آپ کو شک پڑے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اس کے بارے میں تحقیق کیجئے. حدیث جو گھڑی ہوئی ہے اس پر اعتماد نہ کیجئے، اس پر اپنا مسلک نہ گھڑیے، اس کو پرکھیے. اگر کوئی آدمی، کوئی مولانا کوئی اس طرح کی روایت بیان کرتا ہے جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے تو اس کو سمجھیے، اس کی جو ہے وہ تخریج کے بارے میں کچھ معلومات کیجئے کہ کیا حدیث یہ صحیح بھی ہے کہ یہ غلط. اب یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ تو ایک انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں. یہ کس نے گھڑی ہے؟ اسلام کے دشمنوں نے گھڑی ہے تاکہ اسلام میں غلو آئے. غلو آنے سے پھر کیا ہوگا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اسی فتنے سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تھی، پھر یہی کچھ ہوگا. اسلام کے دشمنوں نے ان حدیثوں کو گھڑا تاکہ مسلمان غلو میں پڑ جائیں. غلو میں پڑنے کے بعد ان کا جو اصل عقیدہ ہے وہ اس سے انحراف کر لے، منحرف ہو جائے، یہ دین سے دور ہو جائے. اس لیے ان حدیثوں کو گھڑا گیا. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ ان حدیثوں کی تحقیق اور تخریج اور اس کی صحت پر ضرور غور کیجئے کہ آیا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ گھڑی ہوئی حدیث. اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اپنی جہالت کو دور کیجئے. اور میں نے بتایا کہ جہالت 4 صورتوں میں ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ علم تو آپ کے پاس ہے، آپ وہ جانتے تو ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہے، قرآن مجید کی آیت تو آپ نے سنی ہے، لیکن جو اللہ رب العزت وہاں سے چاہتا ہے کہ یہ فہم ہے، وہ فہم آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے. تو اس فہم کو سمجھیے، پائیے، اس کی علت کو سمجھیے. تو یہ تو ایک جہالت کی یہ صورت ہے. اور دوسری صورت، حد سے تجاوز نہ کیجیے. کوئی بھی معاملہ ہے آپ اس کے بارے میں استفسار کیجیے علماء سے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں نہیں سمجھتے ہو
اور وہ معاملہ آپ کے ذہن میں کھٹکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو ان لوگوں سے سوال کرو جو اہل الذکر ہیں، جو علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، علماء سے سوال کرو۔ اگر تمہیں ایک معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی شک اور شبہ ہے تو آپ علماء سے سوال کریں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان واجب ہے، یہ آپ کا جو ہے فرمان یہ مندوب میں آتا ہے، ندم میں آتا ہے، مکروہ میں ہے، حرام میں ہے۔ یہ معاملہ کس میں ہے؟ جب آپ اس چیز جہالت کو دور کر لیں گے، جب آپ اس کے علم کو حاصل کر لیں گے تو پھر آپ میرے بھائیوں غلو سے بچ سکیں گے۔ اور اسی طرح کسی بھی معاملے میں، کسی مسئلے میں اگر آپ ایک نص سنتے ہیں تو اسی پر اپنا اعتقاد نہ کیجیے، سارے مسائل کو اکٹھا کیجئے، ساری نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر سمجھیے، سوچیے۔ بہت ساری ایسے مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں کہ ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ایک حدیث میں ذکر ہے، لیکن وہی عمل دوسری جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث میں پورا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ ایک نص کو سنتا ہے، ایک حدیث کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر اس کو عقیدہ بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں اس پر ساری نصوص کو اکٹھا کیجیے، آپ خود محنت کریں، آپ خود کوشش کریں، اس پر نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر اپنا ذہن اور اپنا عقیدہ اور اپنا مسلک بنائیے کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں غلو سے بچا، یہ ایسا فتنہ ہے جس نے پہلی ساری قوموں کو تباہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان سے عیسائی بھی مراد ہے، غیر المغضوب عیسائی مراد ہے، ولا الضالین یہودی مراد ہے۔ تو ان لوگوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ رب العزت سے کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تمہارا انعام ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جانا، غلو میں ہم نہ پڑ سکیں۔ اور اسی طرح شریعت کی پابندی کرنی ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، حرام ہے، ان سے رک جانا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور وہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میری حدیں ہیں، ان حدوں کو پامال نہیں کرنا ہے، اور جو ان حدوں کو پامال کرتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ قیامت والے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حدوں کے بارے میں جانیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے، کہ ان کو تم نے پامال نہیں کرنا ہے، ان کو تم نے روندنا نہیں ہے۔ اگر ہمیں حدوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، حد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے نا۔ تو اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، ہم کسی معاملے میں یہ نہیں سمجھ سکیں گے یہ حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ جب ہمیں اس بارے میں بھی نہیں پتا ہوگا، ہم جہالت میں پڑے ہوں گے، علم نہیں ہوگا، تو پھر ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدوں کو پار کر جائیں گے۔ اور دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کو تو شریعت کہتی ہے تو نے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، کھانا ایسے ہے، وہاں پر نہیں جانا، اس کو نہیں ملنا، اس کو ملنا ہے، گندی صحبت اختیار نہیں کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسلام تو ہر پہلو پہ، ہر جگہ پر مومن کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ مومن آزاد نہیں، مومن اللہ رب العزت کا غلام ہے۔ مومن اللہ رب العزت کی حدوں کو پامال نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی حدوں کو پامال کریں گے پھر آپ غلو میں پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو فتنہ ہے غلو کا، ہم اس میں پڑھتے چلے جائیں گے اور نتیجہ وہی ہوگا جو پہلی قوم کا ہوگا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے۔ ایک حدیث میری عقل کے مطابق تو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث میری علم کے مطابق ہے، میرا ذہن اس کو مانتا ہے، لیکن میں نے تحقیق کی، میں نے سرچ کی، میں نے علماء سے سوال کیا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو حدیث من گھڑت تھی۔ تو میرے بھائیوں پھر اس پہ ڈٹنا نہیں ہے،
پھر اس پہ ڈٹنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، تم معاملات میں، صحیح معاملات میں اس طرح ڈٹ جاؤ جس طرح جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈٹنا ہوتا ہے، جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے، جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ معاملے پہ اس طرح ڈٹ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو ایک پتہ چلے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس پہ ڈٹے رہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ غلو کی طرف راستہ نکل جائے گا۔ جو ہی پتہ چلا، نصوص اکٹھی کی، ایک مسئلے کا آپ کو پتہ چل گیا، تو پھر اپنی نفسیات پر عمل نہیں کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، میرے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، میرا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ اس باتوں کو اپنے ذہنوں میں نہیں لانا۔ اللہ رب العزت کی منشا اسی میں ہے کہ جب آپ کوئی معاملہ سمجھے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح غلو کی اہمیت، اس کی ممانت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا۔ آپ کوئی نعت سنتے ہیں، آپ کوئی اور چیز سنتے ہیں، اس کے الفاظوں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اس کی تو آواز بہت اچھی ہے، اس نعت خان کی آواز تو بہت عمدہ ہے، بہت سریلی نعت پڑھتا ہے، لیکن جب ان کے الفاظوں پر غور کیا جاتا ہے، جب ان کے الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی قسم اس سے شرک ٹپک رہا ہوتا ہے، اس سے شرک کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ غلو کی ممانت ہر وقت رہے گی، آپ کے ذہن میں یہ پختہ اور راسخ ہو جائے گی، تو آپ کوئی بھی نعت سنیں گے، کوئی جملہ سنیں گے، کوئی آیت اور روایت سنیں گے، کوئی بھی حدیث سنیں گے، تو پھر آپ اس کو پرکھیں گے کہ کیا اس میں غلو تو نہیں ہے، کیا یہ گھڑی ہوئی حدیث تو نہیں ہے، کیا یہ معاملہ اپنی طرف سے تو نہیں بیان کیا جا رہا۔ تو جب آپ غلو کی اہمیت کو، غلو کی ممانعت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غلو سے پڑھنے سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی مجلس میں جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ رب العزت اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم گناہوں میں